خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ماں باپ کی عزت کرتے ہیں. جب تک یہ زندہ ہیں ان کے حقوق پورے نہیں ہوتے، اور جب یہ فوت ہو جائیں تو 4 حق پھر بھی اولاد کے ذمہ رہتے ہیں. پہلا حق ان کی نماز جنازہ ادا کرنا. دوسرا حق ان کے لیے مسلسل مغفرت کی دعا کرتے رہنا. علماء نے لکھا جو ہر روز ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے پوری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی. تیسرا حق ان کے وعدوں کو پورا کرنا. اگر کسی جگہ وعدہ کیا تھا کسی غریب کے ساتھ، کسی مسکین کے ساتھ، کسی مسجد کے ساتھ، ماں باپ کو مہلت نہیں ملی، وعدہ پورا نہیں کر سکے، اب اولاد کی ذمہ داری ہے اس وعدے کو پورا کرے. اور چوتھا حق اگر باپ فوت ہو گیا تو باپ کے دوستوں کے ساتھ اور باپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے. چونکہ حضور نے فرمایا جو چچا ہے وہ بھی باپ کی جگہ پہ ہے. اگر ماں فوت ہوگی تو ماں کی سہیلیوں کے ساتھ اور ماں کے بہن بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے. ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. حضور نے گناہ کی تفصیل پوچھی تو حضور نے پوچھا تیری والدہ ہے؟ آقا فوت ہو گئی. فرمایا خالہ ہے؟ جی آقا ہے. فرمایا خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کر اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا. تو یہ جو رشتے ہیں مقدس رشتے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے. اپنی خالہوں کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، چاچوؤں کے ساتھ، پھپھو کے ساتھ اس نے سلوک کرو. یہ پتہ نہیں آج ہم نے دین کہاں سے لیا ہے کہ جو 1 قدم پیچھے ہٹے گا ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے یہ مقدس رشتے چھوٹ جاتے ہیں، پھر ساری زندگی نفرت کی دیواریں کھڑی ہوتی ہیں، پھر پوری زندگی لوگ آپس میں بولتے نہیں. حالانکہ یہ ضابطہ ہی غلط ہے کہ جو 1 قدم پیچھے ہٹے گا ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے. میرے حضور کی تعلیم تو یہ تھی سل من کاتا آقا وآت من حرام کا. جو تم سے تعلق توڑے تم بڑھ بڑھ کے تعلق جوڑو، جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جولیاں بھر دو، جو ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو. کچھ لوگوں کو کوئی نہ کوئی سہارا چاہیے. جو طبیعت کے سخت ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بس جی جو بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، لہذا ہم سچے ہیں ہم کڑوے. یہ ضابطہ غلط ہے. جو سچا ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے. چونکہ میرے نبی سے بڑھ کے زمانے میں سچا کوئی نہیں اور میرے نبی سے بڑھ کے زمانے میں میٹھا کوئی نہیں. حضور سچے بھی ہیں، حضور میٹھے بھی ہیں. تو ان رشتوں کے تقدس کو سمجھا جائے اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے. اعلیٰ حضرت سے کس نے پوچھا تھا کہ جب ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کے حقوق اولاد کے ذمے کیا ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ ایک رسالہ لکھا اور 12 حقوق بیان کیے مختلف حدیثوں سے. ان میں سے ایک بنیادی حق یہ بیان کیا کہ اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کو قبر کے اندر تکلیف نہ پہنچائے. تو عرض کی کہ قبر کے اندر کیسے تکلیف پہنچا سکتا ہے بندہ؟ تو فرمایا ہر جمعہ کو اولاد کے اعمال ماں باپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. اگر اعمال اچھے ہوں تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں اور اگر اعمال برے ہوں تو ماں باپ کو تکلیف ہوتی. میں اور آپ غور کریں جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، کہیں ماں باپ کے لیے اذیت کا سماع تو نہیں کر رہے؟ دیکھیں اگر بات سچی ہم نہیں کرتے تو فرشتے کبھی نہیں لکھیں گے کہ یہ ہمیشہ سچ بولتا ہے. اگر ہم 5 وقت نماز کی پابندی نہیں کرتے تو فرشتے کبھی نہیں لکھیں گے یہ پکا نمازی ہے. اگر ہم ڈنڈی مارتے ہیں، رشوت کا لین دین کرتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں یا دھوکہ دیتے ہیں تو فرشتے ہمیں متقی کبھی نہیں لکھیں گے. تو اگر اعمال برے ہوئے تو ماں باپ کو قبر میں تکلیف ہوگی. اپنے اعمال کو ستھرا کرو، پاکیزہ کرو، اپنی زبانوں کو سچائی کا نور دو، اپنے اخلاق کو پاکیزہ ستھرا کرو تاکہ جب تمہارے اعمال ماں باپ کے سامنے پیش ہو جائیں تو ان کو قبر کے اندر راحت نصیب ہو. بہت سارے حقوق بیان کیے گئے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ فوت ہو گئے اللہ ان کو جنت کی بہاریں نصیب فرمائے.